اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج مجھے المعید سوشل ریفارمر اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ محترم سرپرست اور پیارے بچوں، آج ہم بات کریں گے تعلیم کی، تربیت کی، کامیابیوں کی، مقاصد کی، ذمہ داریوں کی، اور سب سے اہم بات کریں گے اصولوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمود سید مصطفیٰ آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ میرے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ میں شہر پربھنی کی ایک قدیم سوسائٹی دی میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن پربھنی کے زیر انصرام ادارے حاجی محمد پاڈیلا پرائمری اسکول میں بطور معلم اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی پرائمری تعلیم اسی ادارے سے مکمل کی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے بطور معلم بات کر رہا ہوں، لیکن میں خود کو آج بھی ایک طالب علم ہی مانتا ہوں۔ میں آج بھی سیکھتا رہتا ہوں۔ سیکھنے کا عمل کبھی نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو تا حیات جاری رہتا ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر سیکھتے رہنا چاہیے اور اپنے علم و تجربات میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ محترم سرپرست اور پیارے بچوں، کیا کوئی گھر انسانوں کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا اسکول بچوں کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا اسکول بیگ کتابوں کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا کتابیں بغیر اسباق کے مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا بغیر اصولوں کے ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ وقت کی قدر زبردست نظم و ضبط اور بہترین اصولوں کے ذریعے ہی ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی شعبے کا رخ کریں، اس کی کامیابی کا دار و مدار اس کے اپنے بنائے گئے اصولوں پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ اصول ہی ان کی پہچان بنتے ہیں۔ اسی طرح کامیابی بھی بغیر اصولوں کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم اپنے اوپر اصولوں کو نافذ نہیں کریں گے، جب تک ہم اصولوں پر نہیں چلیں گے، ہم کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو اصولوں کا پابند بنائیں۔ اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کے لیے بہترین اصولوں کا انتخاب کریں۔ ایک معلم، ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کے لیے اصول بنائیں۔ یہ اصول، یہ رولز ہماری زندگی کی ایک طریقہ فراہم کرتے ہیں، سلیقہ مندی سے رہنے اور صحیح ڈھنگ سے کام کرنے کا پابند بناتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے گھروں کے اصول کیسے ہونے چاہیے؟ ایسے اصول جو بچوں کی جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور سماجی ضروریات کو فروغ دے سکے اور بچے روزمرہ کے کام بہتر اور سلیقہ مند طریقے سے کر سکے۔ والدین گھر کے معاملات میں مختلف اصول بنا سکتے ہیں۔ میں چند اصول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بچوں کو غلطی پر سمجھائیں کہ یہ غلط کیوں ہے اور اچھے کام کے لیے تعریف بھی کریں۔ روزانہ پڑھائی کا وقت طے کریں، نئی چیزیں سیکھنے کی ترغیب دیں۔ گھر میں بچوں کو جھوٹ، غصہ یا بدتمیزی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کھیلنے کا وقت بھی متعین کریں۔ متوازن غذا اور کھانے کے آداب پر اصول وضع کریں اور ان پر عمل کروائیں۔ ٹی وی یا موبائل کے استعمال کا وقت متعین کریں اور ساتھ ہی مختلف تعلیمی ویڈیوز اور تعلیمی ایپس کے استعمال کی ہی اجازت دیں۔ خاندانی تقریبات میں شامل ہونے میں میل جول کے طریقے کے اصول بنائیں۔ رشتہ داری اور دوستی کس طرح نبھانا چاہیے، اس کے آداب اور اصول سے واقف کروائیں۔ الحمدللہ ہمارے اداروں میں ہر جماعت کے لیے
اصول بنائے گئے ہیں اور طلباء کو روزانہ ان اصولوں کا پابند بنایا جاتا ہے۔ میں چند اصول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسکول آتے وقت طلباء اپنے والدین یا بڑوں کا ہاتھ چومیں گے۔ روزانہ کی تدریس کی ابتدا معلم دعا پڑھا کر شروع کریں گے۔ طلباء اپنے روزمرہ کا نظام الاوقات ہر مہینے کے لحاظ سے تیار کریں گے۔ ہر 15 دنوں میں طلباء کی نشستیں بدلی جائیں گی۔ طلباء اسٹاف کے ہر عملے کو، چاہے وہ تدریسی ہو یا غیر تدریسی، سلام کریں گے۔ ان اصولوں پر طلباء کو اسکول کیمپس اور جماعت میں روزانہ عمل کروایا جاتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والدین نے گھر کے ماحول کو مختلف اصولوں کے ذریعے پابند بنائے رکھا تھا۔ وہ خود بھی ان اصولوں پر عمل کرتے تھے اور مجھے بھی کرواتے تھے۔ صبح جلدی اٹھنا، رات میں جلدی سونا۔ مجھے یاد ہے نماز مغرب کے بعد مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پڑھنے کا وقت، کھانے کا وقت، کھیلنے کا وقت بھی متعین تھا۔ یہاں تک کہ بات کرنے کا طریقہ، چھوٹی چھوٹی حرکات پر بھی وہ میری رہنمائی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ طلباء، والدین اور معاشرے کو جامع اور بہترین اصول اپنانے اور ان اصولوں کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ موضوع نہ صرف ہماری ذاتی ترقی بلکہ قومی معاشرتی سطح پر بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، وہاں اصولوں کی بنیاد پر زندگی گزارنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ انہی کے ذریعے ہم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ والدین بچوں کی پہلی درسگاہ ہے۔ والدین بچوں کے لیے رول ماڈل کا کام کرتے ہیں۔ والدین کے ذریعے دیے گئے اصول بچوں کی زندگی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اگر والدین جامع اصول اپنائیں تو نہ صرف آپ کے بچے کامیاب ہوں گے بلکہ اس کا اثر آپ کے خاندان اور معاشرے پر بھی ہوگا۔ والدین بچوں کی رہنمائی کی مثال قائم کریں۔ پہلے والدین عملی نمونہ پیش کریں کیونکہ بچے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ ہمارے مستقبل کے معمار ہو۔ اگر آپ اپنے روزانہ کے طرز عمل میں جامع اور بہترین اصولوں کو اپنا لیں تو آپ نہ صرف اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اصولوں کی بنیاد خود شناسی پر رکھی جاتی ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت نکالیں اور سوچیں کہ آپ کے اندر کیا قابلیتیں ہیں، کمزوریاں کیا ہیں اور آپ کا اصل مقصد کیا ہے۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اصول بنائیں اور ان پر سختی سے عمل کریں۔ بہترین اصول وہ ہیں جو تعلیم کو اخلاق سے جوڑتے ہیں۔ جب طلباء، والدین اور معاشرہ مل کر ان پر عمل کریں تو کامیابی کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ وقت کی قدر اور زبردست نظم و ضبط اور بہترین اصولوں کے ذریعے ہی ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی شعبے کا رخ کریں، اس کی کامیابی کا دار و مدار اس کے اپنے بنائے گئے اصولوں پر ٹکی ہوتی ہے اور یہ اصول ہی ان کی پہچان بنتے ہیں۔